اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خطبے کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی۔ یہ آیت ہر سال عید قربہ کے موقع پر آپ حضرات سماعت فرماتے ہیں اور اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اس کا سب کچھ اس کے خالق اور مالک کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا: قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، اور آگے فرمایا کہ میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ اس کے اندر 4 طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میری نماز اور میری قربانی، جس کی تشریح کچھ اس انداز میں کی گئی ہے کہ نماز سے تمام وہ عبادتیں مراد ہیں جن کا تعلق انسانی بدن سے ہے، یعنی بدن سے کی جانے والی تمام عبادات، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، وہ ساری عبادت، اور نسک سے وہ ساری عبادت مراد ہے جس کے اندر مال خرچ ہوتا ہے۔ انسان جو عبادت کرتا ہے اس کے بارے میں کہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز اللہ کے لیے ہے، میں حج کر رہا ہوں، میرا حج اللہ کے لیے ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میرا روزہ اللہ کے لیے ہے، میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، میں صدقات دے رہا ہوں، میں یہ نیک کام کر رہا ہوں۔ یہ سب نیک کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہ بات تو معروف ہے اور ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کی جائے گی، وہی ذات ہے جو بندگی کے لائق ہے، اور تمام عبادات اسی کے لیے خاص ہیں، اور اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کی جائے گی۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے،
لیکن آگے ارشاد فرمایا کہ میری زندگی اللہ کے لیے، زندگی اللہ کے لیے اور موت اللہ کے لیے، اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی دو طریقے سے بیان کیا گیا۔ ایک وہ معنی جو خاص اس عید قربہ سے متعلق ہے کہ جس طریقے سے ہم قربانی کرتے ہیں، یعنی جانور کی چھری پر، جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہیں اور اس کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، ایک طرح سے قربانی کر رہے ہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے انسان کی سالانہ زندگی کے اندر روزانہ کے اعتبار سے اس کی خواہشات، اس کی ضروریات، اس کے تقاضوں اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو دین کے احکام سے کہیں متصادم ہو جاتی ہیں کہ ہماری خواہش کچھ ہوتی ہے لیکن دین کا تقاضا کچھ ہوتا ہے۔ ہماری ضرورت ایسے وقت پیش آتی ہے کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں کیا قربانی دینی ہے وہ اس کے اندر بیان کیا گیا کہ زندگی، ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے، یعنی پوری زندگی میں جب بھی اللہ کا کوئی حکم ہمارے تقاضے کے سامنے آئے گا تو ہم اپنے تقاضے کو قربان کر دیں گے، اپنی خواہش کو قربان کر دیں گے، اپنے جذبات کو قربان کر دیں گے، اپنے من کو مٹا دیں گے، اس کو قربان کر دیں گے۔ یہ پوری زندگی میں ہوتا رہے گا۔ فرمایا کہ یہ زندگی، یہ میری زندگی اللہ کے لیے، اس کا یہ معنی ہے کہ زندگی میں جتنی بھی خواہشات ہیں اور دیگر چیزیں جو احکام سے کہیں متصادم ہوتی ہے تو ہم احکام کے اوپر عمل کریں گے، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں گے اور اس خواہش کو قربان کر دیں گے۔ اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، یعنی ایک تو وہ ہے جو ارکان ہیں، دین کے بنیادی ارکان ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ دوسرے زندگی کے اور شعبوں کے اندر بہت سارے اعمال ہیں جن کی دو جہتیں ہوتی ہیں کہ اگر ایک جہت سے دیکھا جائے، اگر نیت درست کی جائے تو وہ عمل عبادت بن جائے گا، اور اگر نیت کا خیال نہ کیا جائے تو وہی عمل ہمارا دنیا بن کر رہ جائے گا، اس پر ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو اس آیت کے اندر اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی عبادت کے اندر خرچ کریں، یعنی پوری زندگی کا ہر وقت ہم جائزہ لیتے رہیں، ہر منٹ ہم اس کا جائزہ لیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے اندر ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر ثواب بن جائے، اس پر اجر دیا جائے۔ سونا یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، کھانا ہر انسان کی ضرورت ہے، پہننا ہر انسان کی ضرورت ہے، انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن اگر انہی اعمال کے ساتھ اپنی نیت کو درست کر لے کہ ہم سو رہے ہیں، ہم اپنی توانائی دوبارہ حاصل کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پھر سے جھکائیں گے، پوری تازگی کے ساتھ اس کی بندگی کریں گے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں اس نیت سے کہ جو طاقت حاصل ہوگی اس طاقت کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، تو پیٹ تو اس کا بھرے گا، نیند تو اس کی پوری ہوگی، پیاس اس کی بجھے گی، لیکن اگر نیت درست کر لے گا تو اس کا یہ سونا عبادت بن جائے گا، اس کا یہ کھانا عبادت بن جائے گا، اس کا یہ پینا عبادت بن جائے گا، اس کا یہ کپڑا پہننا عبادت بن جائے گا۔ کپڑا پہننا یہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر انسان نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور اپنی نیت کو ٹٹول لے کہ ہم نماز پڑھنے کے وقت کپڑا پہن رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے کہ مسجد میں جانے کے وقت زینت اختیار کرو۔ اب زینت اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کے ہم نے اس نیت سے کپڑا پہنا، تو کپڑا تو ہمارے بدن پر گیا، لیکن نیت کی درستگی کی بنیاد پر اس کپڑا پہننے پر بھی اجر ملے گا۔ اسی کی طرف اس کے اندر دعوت دی گئی کہ اپنی پوری زندگی ایسے انداز میں گزارو کہ اس کا ہر لمحہ تمہارے نام اعمال میں عبادت بن کر درج ہو۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آج 10 ذی الحجہ ہے، جس کے اندر اسلام کا دوسرا عظیم الشان دن، یعنی جس کو عید قربہ اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں،
اور جس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، اس سنت کے آج ادا کرنے کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی وہ آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات بارہا اس کو سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے، قربانی سے بھری ہوئی ہے۔ جب سے انہوں نے دین کی دعوت شروع کی، جس ماحول کے اندر وہ پیدا ہوئے، وہیں اول دن سے قربانی کے اوپر ان کو کھڑا کیا گیا۔ سب سے پہلے وہ جس گھر کے اندر پیدا ہوئے، جس باپ کی وہ اولاد بنے، وہ باپ کون تھا؟ بت بنانے والا، اور بت بنا کر اس کو فروخت کرنے والا۔ اس کے صاحبزادے ایسے گھر کے اندر پیدا ہوئے اور وہاں سے انہوں نے دین کی دعوت شروع کی، اور سب سے پہلے اپنے گھر ہی سے مخالفت شروع ہوئی، گھر سے مخالفت ہوئی اور باپ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد اپنے وطن کے اندر رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے وطن شام سے نکل کر دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرتے ہیں کہ وہاں جا کر دین کی دعوت دیں۔ ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں گئے، اور پھر اس کے بعد اور امتحانات آئے کہ جب یہ فرزند ارجمند انتہائی دعاؤں کے بعد، منت سماجت کے بعد، پیرانہ سالی کے اندر 87 سال کی عمر میں ایک اولاد پیدا ہوئی، جس کے بارے میں یہ امید تھی کہ یہ آگے چل کر سہارا بنیں گے۔ 87 سال کی عمر میں پیدا ہوئے، تو ابھی گود ہی کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ دو، جس کو آج ہم مکہ کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پر زندگی کے لیے جو ضروریات ہے، کوئی ضرورت وہاں پر موجود نہیں۔ کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، کچھ بھی نہیں، بے آب و گیا چٹیل میدان ہے، دور تک نہ آدم ذات، کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جو اس وقت گود میں ہیں، ننھے لڑکے ہیں، اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد پلٹ کر واپس جانے لگے۔ اب حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں کس کے بھروسے چھوڑ رہے ہیں؟ یہاں تو زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ کوئی جواب نہیں دیتے، خاموشی سے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ پوچھا، غالباً 3 مرتبہ، تو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد خود انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم دونوں کو یہاں چھوڑ دیا جائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے پلٹے اور پہاڑی کی اوٹ کے اندر گئے، تو پھر وہاں پر جا کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، میں آپ کے حکم پر ان کو یہاں پر چھوڑ رہا ہوں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما، اور دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آئیں، اور اس جگہ کو تو پھلدار بنا دے۔ چنانچہ انہوں نے یہ دعا کی، اور اس دعا کا کیا نتیجہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ پر پھل کو اگایا جہاں پر زندگی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ایک وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں اپنی زمین زرخیز ہوتی ہے کہ درخت لگائے، درخت اگ آتا ہے اور اس سے پھل نکل آتا ہے، لیکن ایسا علاقہ جو بالکل چٹانی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، جہاں پر درخت اگنے کی کوئی امید نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے کھجوروں کا جو باغ لگایا اور اس کے اندر جو برکت دی، وہ برکت آج تک پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام سال میں اور پورے سال عمرہ کرنے والوں کی یعنی بے انتہا تعداد جاتی ہے، لیکن کبھی کسی نے نہیں سنا کہ وہاں پر کھجور کی قلت ہوگی اور حجاج کرام کو اس سال کھجور نہیں ملا، یا عمرہ کرنے والے کو کھجور نہیں ملا، کبھی کمی نہیں ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر برکت ڈالی گئی۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، پھر زمزم کا واقعہ ہوا، صفا مروہ کے درمیان وہ دوڑی اور وہ حج کا حصہ بنا، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد اور کچھ بڑے ہوئے، اب دوسرا امتحان ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا، یعنی امتحانات کا ایک مسلسل سلسلہ ہے۔ جب بڑے ہوئے تو پھر
کیا فرمایا؟ کس عمر کو پہنچے؟ قرآن نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، یعنی اتنی عمر کو پہنچے کہ اپنے باپ کا کچھ ہاتھ بٹا سکیں، کچھ کام کرنے کی عمر کو پہنچے، اپنے باپ کی کچھ مدد کر سکے، اتنی عمر کو پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا۔ ان کو خواب میں 3 دن مسلسل خواب دکھلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلا رہے ہیں۔ اپنے بیٹے سے اس خواب کا تذکرہ فرمایا کہ اے میرے لخت جگر، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی انہوں نے رائے اس لیے نہیں پوچھتے کہ بیٹا کہے کہ ذبح کر دو تو مان لیں، اور بیٹا اگر انکار کرے تو اس کو چھوڑ دیں، اس لیے انہوں نے نہیں پوچھا تھا، بلکہ وہ نبی تھے اور انبیاء کرام کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، تو ان کو تو یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، مجھے ذبح ہی کرنا ہے، لیکن ذرا بیٹے کو آزما لیں کہ کیا وہ اس کے اوپر تیار ہے کہ نہیں۔ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم ملا وہ کر جائیے۔ کیا ہوگا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں کوئی واویلا نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو قربان کر دوں گا، اپنے آپ کو آپ کے سامنے لٹا دوں گا۔ تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کرنے کے لیے جتنے وسیلے ہو سکتے تھے سب کچھ اختیار کر لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف چلے، راستے میں جو واقعہ پیش آیا کہ شیطان نے بہکایا کہاں جا رہے، انہوں نے کنکری ماری جو جمرات کی شکل میں آج مکہ مکرمہ میں موجود ہے، وہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد جہاں ذبح کرنا تھا وہاں پہنچے اور اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، ان کو ڈوری سے باندھ دیا، جیسے جانور کو باندھ دیا جاتا ہے ویسے ان کو ڈور سے باندھ دیا، چھری کو تیز کر لی اور حلق کے اوپر چلا دیا۔ یعنی جتنا قربان کرنے کے لیے جو ضرورت تھی وہ ساری ضرورت کو پورا کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربان کرانا مقصد نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ امتحان لینا مقصد تھا کہ اس امتحان میں کتنے اترتے ہیں۔ امتحان کے اندر پورے اتر گئے۔ قرآن نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب باپ بیٹے نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا فرما بردار بنا دیا، تو پھر کیا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان آیا کہ اے ابراہیم، ہم ایسے ہی اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں اور ان کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ اور پھر جنت سے دمبا بھیجا گیا اور اس کے بدلے میں اس کو ذبح کیا گیا، اور پھر وہ سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے ہر صاحب استطاعت کے اوپر فرض قرار دے دیا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ بعد میں آنے والے جو صاحب استطاعت ہوں گے ان کے اوپر یہ قربانی واجب ہوگی۔ تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کس ماحول کے اندر کتنی قربانی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب جو حکم متوجہ ہوا اس حکم کو پورا کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام یعنی اس امت کے جو ہے تو جد امجد بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بڑا مانا اور آپ کی سنت کو اس امت کے اندر زندہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس سنت ابراہیمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ جو ہم جانور قربان کرتے ہیں یا یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے وہ قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کی تو ان کا طریقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا اس کے اوپر؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے بدن کے اوپر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ بال تو لا تعداد ہوتے ہیں، نیکی بے شمار ملے گی۔ بکرے کے اندر بے شمار ہے، دوسرے جانور میں بے شمار ہیں، اور بھیڑ اور دمبے کے اندر تو لا تعداد ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اور حیرت کے انداز سے پوچھا کہ فی الصوف یا رسول اللہ، کہ اگر ہم دمبا قربان کریں یعنی اون والا جانور قربان کریں جس کے اندر بے شمار بال ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی اس پر نیکی ملے گی، اتنی ہی نیکی ملے گی ہر بال کے بدلے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الصوف بکل شعرۃ حسنہ، کہ دمبے اور بھیڑ کے اندر بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، انتہائی اجر کا کام ہے، اور آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جتنے بھی اعمال پیش کیے جائیں گے، ان تمام اعمال میں سب سے بڑا عمل جانور کی گردن کے اوپر چھری چلانا ہے، اس کے خون کو بہانا ہے۔ اور جانور کی گردن پر ہم چھری چلائیں گے، اس کا خون زمین میں گرے گا، اس سے پہلے ہی وہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے گا، وہ اس سے پہلے ہی جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فطیبوا بہا نفسا، کہ قربانی کرو تو پورے خوش دلی کے ساتھ کرو، دل کے اندر کسی طرح کا ملال نہ ہو کہ ہمارا اتنا مال خرچ ہو رہا ہے، ہمارا مال کم ہو رہا ہے، بلکہ اچھے جذبات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہمیں توفیق دی، ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس کی بارگاہ کے اندر قربانی پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول کر لے۔ بہترین جذبات کے ساتھ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اور جو میں نے پہلے بات آپ کے سامنے رکھی کہ قربانی کا پیغام کیا ہے، کہ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے پورے سال کے اور مہینے کی اور دن کی، اس کے اندر ہم قربانی کے جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اوپر ہماری ہر خواہش قربان ہو جائے، ہمارا ہر جذبہ اللہ کے حکم کے اوپر قربان ہو جائے، ہماری ہر ضرورت اللہ کے حکم کے اوپر قربان ہو جائے، ہماری پوری زندگی 24 گھنٹے کی اور پورے سال کی اور پورے مہینے کی اور روزانہ کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع بن جائے۔ یہ اس قربانی کا پیغام ہے کہ ہم آج یہ قربانی دے رہے ہیں، پوری زندگی اسی طریقے سے گزرنے والی بن جائے، یہ ہمیں پیغام دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ حضرات صف لگا لیں۔